بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عباد الرحمن۔ ویکسینیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا، یعنی کہ آپ کو 2 منٹ میں سمجھ آ جائے گی اس کے بارے میں بات کہ یہ ویکسینیشن ہوتی کیا اصل میں۔ تو جو وائرس ہوتا ہے نا، اس کے لیے ذرا کچھ الگ پروسیجر لگتا ہے۔ اس کو اب میں چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس نے کبھی اگر زندگی میں کرکٹ نہیں کھیلی ہے اور ہم اس کو اگر ورلڈ کپ کے لیے بھیج دیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے کبھی اس نے بیٹ ہی نہیں پکڑا ہے، تو ہم اسے کہہ دیں کہ آپ نے 6 گیندوں میں یعنی کہ تقریباً 15 سے 20 رنز بنانے ہیں، ٹھیک ہے، یا 10 رنز بنانے ہیں۔ تو ایک انسان نے کبھی زندگی میں بیٹ کو پکڑا ہی نہیں ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کھیلنا ہے کرکٹ، تو وہ بیٹنگ نہیں کر سکے گا۔ تو ویکسینیشن میں اصل میں ہوتا یہ پروسیس ہے کہ ہمارے جسم کے اندر نا اسی طرح کے، یعنی کہ آپ کو بالکل سادہ الفاظ میں اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ مرے ہوئے یا وہی جراثیم، یعنی کہ مرنے والے ہوں یا بالکل مرے ہوئے جراثیم، وہ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، ہمارا جسم ان سے اب مرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ، تو ان سے لڑتا ہے اور لڑنے کے نتیجے میں اس سے فائٹ کرنا آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان کی اگر ٹریننگ ہو جائے تھوڑی سی، تو وہ ٹریننگ کرنے کے بعد اگر اسے کرکٹ میں بھیجا جائے تو وہ کیا ہوگا، وہ اچھی فائٹ کرے گا اور میں بھی وہ سکور کر لے گا۔ جس طریقے سے افریدی ہے، وہ شروع میں اگر ظاہری بات ہے انہوں نے ٹریننگ کی ہے، بیٹنگ کی ہے، کافی عرصہ محنت کی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، وہ اس قابل ہو گئے۔ تو ویکسین کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نا اسٹرونگ کرتی ہے اصل میں اندرونی طور پر، کہ اگر دوبارہ اسی بیماری نے اٹیک کیا تو آپ کا جسم خود اس کے خلاف یعنی کہ جنگ کر سکے۔ تو امید ہے آپ کو اس چیز سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یا ایک انسان ہے، وہ اس نے کبھی زندگی میں فائٹ ہی نہیں کیا، تو اسے اگر ریسلنگ کے لیے بھیج دیا جائے تو ظاہری بات ہے اس کی تو بہت دھلائی ہوگی۔ تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پہلے کسی چھوٹے بندے سے اس کی فائٹ کرواتے ہیں۔ فائٹ کروانے کے بعد اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لڑو، اس کو اسٹرونگ بنواتے ہیں۔ تو ویکسین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو چھوٹی چیزوں سے لڑوایا جاتا ہے، انہی چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کا اندرونی حصہ جو ہے وہ ذرا اسٹرونگ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب کسی بڑے شخص سے فائٹ بھی کروائی جائے تو پھر وہ اس کو ڈیفیٹ بھی کر سکتا ہے، ادھر چانسز پاسبلٹیز ذرا زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ویکسینیشن کا اس میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس میں صرف فائدہ ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کبھی ایک بالکل نئی چیز سے آپ نے کبھی ہمارے جسم نے فائٹ ہی نہیں کی ہے، یا بالکل ایک نئی چیز ہے آپ نے کبھی اس سے کھیلا ہی نہیں ہے، یا اس کو آتے ہی نہیں ہے، آپ کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب ایک ہی دم اٹیک کرے گا ہمارے جسم میں تو کیا ہوگا، ہمارا جسم ہار جائے گا۔ اور اسی لیے یہ جو وائرسز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ذرا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور انسان زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے ایک کرکٹر بننے کے لیے، بڑے کرکٹر جس طریقے سے افریدی ہے، تو ویسا بننے کے لیے آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا ریسلر بننے کے لیے آپ کو ریسلنگ کرنی پڑتی ہے چھوٹوں سے، اور اسی طریقے سے فٹ بال کا پلیئر بننے کے لیے پھر شروع میں چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن ہوتے ہیں، آپس میں کھیلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ویکسینیشن کا بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے جسم کو پہلے اسٹرونگ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو لڑنا سکھایا جائے، پھر آپ خود اس سے فائٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ آپ کو ویکسینیشن کی ذرا ضرورت ہی نہیں ہے کووڈ-19 کے لیے، تو آپ کر سکتے ہیں فائٹ، وہ آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ آپ کتنے پاورفل ہیں۔ تو میں نے تو ویسے ڈوز لگوائی ہے اور بہت سے لوگ لگوا رہے ہیں ویکسینیشن کی فرسٹ۔ تو شروع میں 1-2 دن طبیعت خراب ہوگی آپ کی، تو اس کے بعد ذرا آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو گھبرائیے نہیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔
اپنی فیملی کا، ارد گرد لوگوں کا۔ اوکے، اللہ حافظ۔